8 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یمن جا رہے تھے۔ قافلے میں 40 افراد تھے۔ قافلہ راستے سے بھٹک گیا اور ایک ایسی وادی میں پہنچ گیا کہ جہاں ایک بہت بڑی نہر تھی۔ سبھی پریشان کھڑے تھے کہ اچانک ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اتر گئے اور چچا سے کہنے لگے، چچا قافلے کو لے کر میرے پیچھے آئیں۔ لوگوں نے انکار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن ہی میں تھے اور مکہ کے ارد گرد کی بستیوں میں چچا کے ساتھ جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ قریش کا ایک چھوٹا قافلہ ایک تنگ اور خطرناک پہاڑی درے میں پھنس گیا۔ اس درے کے دونوں طرف نوکیلی چٹانیں تھیں اور بیچ میں اتنی تنگ گزرگاہ تھی کہ صرف ایک آدمی بمشکل گزر سکتا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز آندھی چلنے لگی جس نے ریت کو اس زور سے اٹھایا کہ لوگوں کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ اونٹ بدکنے لگے، کچھ جانور پیچھے ہٹ گئے اور راستہ بالکل بند ہو گیا۔ قافلے کے لوگ گھبرا گئے کہ اگر آندھی مزید تیز ہو گئی تو جانور گر پڑیں گے اور اوپر سے چٹانیں بھی سرک سکتی ہیں۔ ابو طالب نے سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ہوا ان کے ارد گرد چکرا رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عجیب سی سنجیدگی اور سکون نظر آ رہا تھا۔ آپ نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چچا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی تیز آندھی میں ایک بچہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، مگر ابو طالب نے ان پر بھروسہ کیا اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی درے کے درمیان اس جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں ریت سب سے زیادہ اڑ رہی تھی۔ آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ کی طرف دیکھ کر چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ پھر اچانک ہوا کی رفتار کم ہونے لگی۔ ریت کے ذرے جو ابھی لمحہ پہلے چاقو کی طرح چبھ رہے تھے، اب نیچے گرنے لگے۔ آندھی تھم گئی اور درے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ قافلے کے لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیسے ہوا۔ جو اونٹ ڈرے ہوئے تھے وہ یکدم مطمئن ہونے لگے، جانور سیدھے کھڑے ہو گئے اور راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ چٹانوں کی آواز تک بند ہو گئی، جیسے درہ خود سکون میں آ گیا ہو۔ ابو طالب نے قافلے والوں کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں۔ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آسانی سے اس تنگ درے سے گزر گئے۔ جب وہ محفوظ مقام تک پہنچے تو کچھ بوڑھے قریشی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ اس بچے کے قدموں پر رحمت بھیجتا ہے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں ایسے بچے کی صحبت دی ہے جس کے ساتھ چلنے والے خود بخود حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں تھے اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان کھیلتے کودتے پھرتے تھے، تو ایک بار ایسا ہوا کہ قریش کے چند لوگ قحط کے خوف سے بے حد پریشان تھے۔ بارش کئی ماہ سے نہیں ہوئی تھی، زمین پھٹ چکی تھی، کھجور کے باغ سوکھنے لگے تھے اور مویشی پانی کی کمی سے کمزور ہو رہے تھے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابو طالب سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر دعا کریں، کیونکہ سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس بچے کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ چنانچہ قریش کے چند بزرگ ابو طالب کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے، اپنے بھتیجے کو لے کر باہر آئیے، شاید اللہ ہماری فریاد سن لے۔ ابو طالب فوراً اٹھے اور ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم سے باہر ایک کھلے میدان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، ذرا سا بھی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، زمین گرم تھی اور ہوا بالکل خشک۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ابھی ابو طالب نے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع ہی کی تھی کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک ٹھنڈی لہر چلی۔ لوگوں نے حیرت سے سامنے دیکھا تو ایک بادل کا ٹکڑا آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے بالکل اوپر آ گیا۔ پھر اس کے پیچھے ایک اور بادل آیا، پھر کئی چھوٹے چھوٹے بادل اکٹھے ہونے لگے جیسے کسی پوشیدہ ہاتھ نے انہیں ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ صاف آسمان گھنے سیاہ بادلوں سے بھر گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی، بجلی کڑکی اور اچانک وہ بارش برسنا شروع ہوئی جس کی سب کو شدت سے ضرورت تھی۔ ایسی موسلا دھار بارش کے لوگ خوشی سے چیخ اٹھے۔
مٹی کی خوشبو پھیل گئی، کھجوروں کے باغ خوشی سے جھومنے لگے اور اہل مکہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے سب کی آنکھوں نے ایک ہی بات کہی ہو کہ یہ بچہ اللہ کا خاص محبوب ہے۔ ابو طالب نے انہیں سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ برکت دیتا ہے۔ وہ دن، وہ بارش اور وہ منظر لوگوں کی زندگی کا ایسا لمحہ بن گیا جو کبھی بھلایا نہ جا سکا کہ ایک ننھے بچے کی وجہ سے خشک زمین زندہ ہو گئی اور مکہ کی فضاؤں میں رحمت برسنے لگی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم عمر تھے اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اکثر سفر میں رہتے تھے تو ایک بار قافلہ شام کے سفر پر نکلا۔ راستہ لمبا تھا، صحرا کی ہوا گرم اور چلچلاتی اور کہیں سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ جانور تھکنے لگے تھے اور قافلے کے لوگ شدید گرمی سے پریشان تھے۔ سب سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی درخت یا پتھر کا سایہ مل جائے، مگر سامنے صرف تپتا ہوا ریتلا میدان پھیلا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب منظر آنا شروع ہوا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، سورج کی تیز روشنی جیسے ان پر نہیں پڑتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ قافلے کے چند بزرگوں نے یہ منظر پہلے بھی محسوس کیا تھا، مگر آج گرمی کی شدت میں یہ بات سب کو واضح نظر آ رہی تھی۔ جب آپ آگے بڑھتے تو چھاؤں بھی آگے بڑھتی، جب آپ رکتے تو سایہ بھی وہیں ٹھہر جاتا۔ قافلے کے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ صحرا میں جہاں کوئی درخت نہیں، وہاں یہ سایہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ دو بادل کے ٹکڑے بہت آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معلق ہیں، جیسے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ سفر کر رہے ہوں۔ ابو طالب نے قافلے سے کہا کہ دیکھو اللہ کا کرم کس طرح اس بچے کے ساتھ ہے، اس کی قدم قدم پر حفاظت ہو رہی ہے۔ قافلے کے تھکے ہوئے لوگ اب اس سایہ رحمت کے قریب سفر کرنے لگے تاکہ کچھ راحت ملے۔ جب آپ آگے بڑھتے تو سب آپ کے پیچھے پیچھے رہتے اور بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا، گویا کائنات خود آپ کا احترام کر رہی ہو۔ یوں وہ سخت دوپہر جو قافلے کی جان نکال رہی تھی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بدل گئی۔ سب لوگ حیران بھی تھے اور مطمئن بھی کہ اللہ نے ان کے درمیان ایسے بچے کو رکھا ہے جس کے ساتھ رحمت قدم قدم پر نازل ہوتی ہے۔ یہ سفر بھی قافلے کی یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہا کہ کس طرح ایک ننھے بچے کے ساتھ آسمان کا بادل چلتا رہا اور پوری قوم کو سایہ دیتا رہا۔ 8 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یمن کی طرف جا رہے تھے۔ قافلے میں 40 افراد تھے۔ سفر طویل تھا اور راستے ویران، یہاں وہاں فقط ریت کے تودے اور پہاڑی چٹانیں۔ ایک دن قافلہ اپنی سمت سے بھٹک گیا اور ایک ایسی وادی میں جا نکلا جہاں سامنے ایک بہت بڑی اور گہری نہر بہہ رہی تھی۔ پانی تیز تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے پار کریں۔ سب لوگ پریشانی اور خوف کے عالم میں کھڑے تھے کہ اچانک 8 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ننھے قدموں سے پانی کی طرف گئے اور بغیر ہچکچاہٹ کے نہر میں اتر گئے۔ چچا ابو طالب نے گھبرا کر آواز دی کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں کھڑے ہو کر نہایت اعتماد کے ساتھ فرمایا، چچا آپ قافلے کو لے کر میرے پیچھے آئیں، اللہ ہمیں راستہ دکھا دے گا۔ قافلے کے لوگوں نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ حیران تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی نہر میں کیسے راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سب پانی کے زور میں نہ بہہ جائیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک عجیب اطمینان سے چمک رہا تھا اور ان کے قدم پانی میں ایسے مضبوط تھے جیسے کسی خشک زمین پر کھڑے ہوں۔ ابو طالب نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے بھتیجے کی طرف۔ انہیں دل ہی دل میں یقین تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، اللہ کی خاص نگاہ اس پر ہے۔ انہوں نے سب کو حکم دیا کہ محمد کے پیچھے چلو۔ قافلہ ہچکچاہٹ کے ساتھ پانی میں اترا اور حیرت سے دیکھتا رہا کہ جہاں جہاں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے وہاں پانی خود بخود پرسکون ہو جاتا، جیسے ان کے قدموں کے احترام میں اپنا بہاؤ روک رہا ہو، یوں جیسے نہر ان کے لیے راستہ بنا رہی ہو۔ قافلہ ان کے پیچھے چلتا رہا، ہر قدم کے ساتھ سب کے دل کا خوف کم ہوتا گیا اور ایمان بڑھتا گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بغیر کسی نقصان کے نہر پار کر چکے تھے۔ ساحل پر پہنچ کر سب حیرت زدہ کھڑے تھے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو تھے
انہوں نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا اور قافلے کے لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس بچے کے اندر اللہ کی خاص مدد ہے۔ یوں یہ واقعہ قافلے والوں کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ دن جب ایک 8 سالہ بچہ اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہوا اور پورے قافلے کے لیے راستہ بن گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گئے جہاں ایک چھوٹا سا بستی نما مقام تھا۔ اس علاقے میں اکثر جنگلی بھیڑیے پھرتے تھے، اس لیے لوگ رات کو زیادہ باہر نکلنے سے گھبراتے تھے۔ اس دن شام کو جلدی ہی گھر آئی، بادل چھا گئے اور لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں جا رہے تھے۔ ابو طالب اور قافلے کے چند لوگ ایک چھوٹے ٹیلے کے پاس رکے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس دوران ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قریب کھیل رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک قافلے کے جانور ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اونٹوں نے زور سے آوازیں نکالیں اور ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی جسے دیکھ کر سب نے سمجھ لیا کہ آس پاس بھیڑیے ہیں۔ پہاڑی درے سے دھیمی دھیمی غراہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور لوگ خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمودار ہوئے کہ کہیں جانور حملہ نہ کر دیں۔ انہی لمحوں میں سب نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرسکون کھڑے ہیں، جیسے انہیں ذرا برابر بھی خوف نہ ہو۔ آپ آہستہ آہستہ اس سمت چل پڑے جہاں اندھیرے میں غراہٹ آ رہی تھی۔ قافلے والے گھبرا کر بولے کہ بچے کو روکیں، لیکن ابو طالب نے محسوس کیا کہ جیسے ہوا کا ہر جھونکا بھی اس بچے کے احترام میں تھم جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ تھوڑا آگے گئے اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف نظریں جھکائیں اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے پاس لائے۔ اسی لمحے ایک غیر معمولی سکون کی لہر فضا میں دوڑ گئی، غراہٹ کی آوازیں یکدم رک گئیں، جانوروں کا شور تھم گیا اور وہ درہ جس سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ 2 بھیڑیے آہستہ آہستہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آئے۔ ان کی آنکھوں میں درندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون اور تابعداری تھی۔ وہ نہ دھاڑے نہ حملہ کیا بلکہ چند لمحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، پھر اپنے سروں کو نیچے جھکا کر ایسے واپس مڑ گئے جیسے کسی حکم کے تابع ہوں۔ پورا قافلہ دم سادھے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ ابو طالب کی آنکھیں حیرت اور شکر کے آنسوں سے بھر گئیں۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے ذریعے امن بھیجا ہے، جنگل کے درندے بھی تمہارے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ رات قافلے والوں نے سکون سے گزاری، نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی خطرہ ہوا۔ سب نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لی کہ اللہ کی رحمت اس بچے کے ارد گرد پہرا دیتی ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو جائے وہاں خوف کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ایک بار بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ سے کچھ دور ایک چھوٹے قبیلے کے پاس گئے تھے۔ وہاں چند دنوں سے ایک عجیب مسئلہ تھا کہ قبیلے کے کنویں میں پانی اچانک بہت کم ہو گیا تھا۔ جتنا پانی کھینچتے وہ چند لمحوں بعد ختم ہو جاتا۔ لوگ پریشان تھے کہ کہیں کنواں سوکھ نہ جائے کیونکہ سارا گاؤں اس پر چلتا تھا۔ قبیلے کے سردار نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ساتھ لائے ہیں، یہ بچہ بڑا مبارک ہے، اس کی موجودگی ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتی ہے، اسے کنویں تک لے آئیں۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور قبیلے والوں کے ساتھ کنویں تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کنواں واقعی خشک ہونے کے قریب تھا۔ چند عورتیں رسی لیے بیٹھی رو رہی تھیں کہ اب بچوں کو پانی کیسے دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کنویں کے کنارے گئے اور جھک کر نیچے دیکھا۔ سخت اندھیرا تھا اور پانی بہت نیچے تھا۔ آپ نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اس طرح رکھا جیسے کسی گہرے راز کو تھام رہے ہوں۔ قبیلے والے حیرت میں تھے کہ ایک بچہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ابو طالب گہری خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کنویں کے اندر دیکھا اور نہایت آہستہ آواز میں صرف اتنا فرمایا، اے زمین، اللہ کے حکم سے اپنے خزانے ظاہر کر۔ ان الفاظ کی گونج بھی ابھی فضا میں باقی ہی تھی کہ کنویں کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز ابھری جیسے نیچے کہیں پانی حرکت کر رہا ہو۔ پھر اچانک تیزی سے بلبلے اٹھنے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ پانی نیچے سے زور کے ساتھ اوپر آنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ خشک ہوتا ہوا کنواں لبریز ہونے لگا۔ پانی تیزی سے بڑھ کر کناروں تک پہنچ گیا اور پھر اوپر بہنے لگا جیسے برسوں کی پیاس کا جواب دے رہا ہو۔ قبیلے کی عورتیں حیرت سے چیخ اٹھیں، مرد ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور کچھ تو
خاموشی کے مارے سجدے میں گر گئے۔ پانی اتنا صاف اور ٹھنڈا تھا کہ گاؤں والوں نے ڈول بھر بھر کر سب کے گھر بھر دیے۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اس بچے کے قدموں سے ہمارے گاؤں کو زندگی دی ہے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ بچہ جس راستے پر چلتا ہے وہاں خشک درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور خشکی میں پانی نکل آتا ہے۔ رات ہونے تک پورا قبیلہ خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بچے پانی سے کھیل رہے تھے، عورتیں بھر بھر کر گھڑے رکھ رہی تھیں اور مرد بار بار کنویں کے قریب جا کر حیرت سے دیکھتے کہ وہ کیسے اتنی تیزی سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔